ان کے سر پہ دستار فضیلت باندھی تھی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج آپ کے سر پہ بھی دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے، مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صف میں ایک الگ عمامے والے بھی تشریف رکھ رہے ہیں۔ وہ عمامہ ایک ذمہ داری کا عمامہ ہے، وہ عمامہ ایک سنت کی ادائیگی کا عمامہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے آدھے کی تکمیل ہوتی ہے، تو اس سنت کی ادائیگی کے ذریعے انسان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے ان بزرگوں کی باکمال تشریف آوری سے حوصلہ پا کر ان کی برکتوں میں شریک بننے کے لیے، آج کی اس مجلس کے رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ نکاح کی کارروائی بھی کی جا رہی ہے، اور خطبہ نکاح جو خطبہ مسنونہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ بزرگوں قبل اس کے کہ میں ایجاب و قبول کرواؤں، میں صدر مجلس اور ناظم جلسہ سے اجازت چاہتا ہوں کہ چند منٹ میں نکاح سے متعلق اور نکاح کی روح اور معاشرتی زندگی کی روح سے متعلق کچھ باتیں رکھوں، اگر اجازت ہے۔ حضرات گرامی، اسلام ایک کامل و مکمل معاشرتی نظام پوری انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس نظام کا تعلق جس طریقے سے انسان کے عقیدے سے ہے، اور عقیدہ محور ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، اور اس بات کی گواہی دینا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس بات کی گواہی دینا، ایمان رکھنا فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ یقین، اللہ کے نبیوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ ایمان۔ جس طریقے سے اسلام کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے کہ اگر اس کا انکار کر دے کلی طور پہ یا جزوی طور پہ، یا ضروریات دین جن چیزوں کا دین ہونا ثابت ہے اس کا انکار کر دے تو انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ نبوت کے بارے میں کوئی شک کرے وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ کسی عام انسان کے مرتبے کو نبی سے بڑھا دے وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ مختلف فتنے آج سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے جس طریقے سے قادیانیت ایک فتنہ ہے، اسی طریقے سے مہدویت ایک فتنہ ہے، اور آج کل شکیلیت ایک فتنہ ہے جس کی بنیاد ختم نبوت میں تشکیک کے اوپر قائم ہے۔ ان فتنوں سے متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، اور کبھی اس طرح کے لوگ نظر آئیں تو علماء کی خدمت میں لے جانے کی ضرورت ہے، اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا، اسلام کی بنیاد عقائد کے اوپر۔ اس کے بعد اسلام معاشرت کی تعلیم دیتا ہے۔ معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ معاشرہ ایک رشتے کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ معاشرہ قائم ہوتا ہے ایک رشتے کے ذریعے، وہ رشتہ نکاح ہے، یہ مقدس رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں قائم کیا گیا۔ وہ ہستی جس کے ہم سب اولاد ہیں، یعنی ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا، یہ رشتہ جنت میں قائم کیا گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے قائم کیا گیا، اور پھر اس کے ذریعے سے
بیٹے ہوئے، پوتے ہوئے، بیٹیاں، پوتیاں، ناتی، نواسیاں، خالہ، ماموں، پھوپھا، پھوپھی، یہ دنیا میں جتنے رشتے ہیں وہ سب ایک رشتے کے مرہون منت ہیں، وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ اس لیے یہ رشتہ جب مضبوط ہوگا، یہ رشتہ جب مستحکم ہوگا، خاندان میں اس رشتے کی برکتیں ہوں گی۔ اس رشتے کی مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ نکاح ہو گیا، یہ نکاح میاں بیوی کے درمیان محبت کا، الفت کا اور جان و روح کے سکون کا تعلق کیسے قائم ہوگا؟ یہ قائم ہوگا اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے ذریعے۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ خطبہ نکاح میں ان احکامات کو سنایا گیا آپ کو، لیکن ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان احکامات کو کھول کے آپ کے سامنے بیان کروں۔ پہلا حکم اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، حضرت آدم سے، وخلق منہا زوجہا، انہی سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالی نے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا اپنے اس رب سے ڈرو اور رشتے ناتوں کا خیال رکھا کرو، یقیناً اللہ تمہارا نگہباں ہے۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، انسان کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، انسان کسی کو ڈانٹے گا نہیں، بلا وجہ جھڑکے گا نہیں، انسان کسی پہ تعدی نہیں کرے گا، کسی کے حق کو نہیں چھینے گا، بلکہ یہ سمجھے گا کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ کا احساس نہیں ہوگا، ایک ایک عمل کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہوگا، تو انسان دوسرے پہ ظلم کرے گا اور کہے گا کہ بھئی اس کے ماں باپ تو یہاں ہے نہیں، بیوی کے اوپر ظلم کرے گا، کبھی بیوی شوہر پر ظلم کرے گی۔ ظلم صرف ایک ہی طرف سے نہیں ہوتا، کبھی شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہلکی پھلکی غلطی تو اس کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ہمدردی کیا کرو، اس کے بارے میں غمخواری کیا کرو، اس کے ساتھ معاملہ تمہارا محبت کا ساتھ ہونا چاہیے، رواداری کا ساتھ ہونا چاہیے، اچھی سوچ رکھو، اس کی خیر خواہی کرو۔ اور وجہ بتایا کہ یہ نازک ہیں، یہ صنف نازک ہے، ان کی زبان سے کوئی بات نکل سکتی ہے لیکن ان کا دل بہت صاف ہے، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، اس لیے کہ ان کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے۔ یہ ٹیڑھی پسلی کوئی ایسا ایک تمثیل ہے کہ ان کی فطرت میں نزاکت ہے، لہٰذا تم اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہو گے، تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے، ہمارے دیہات کے محاورے ہم کہتے ہیں کرچی کی طرح سیدھا کر دیں گے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، خداوند قدوس کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن ذَهَبْتَهُ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس کو ٹھیک کرنے کے پیچھے لگاؤ گے تو تم توڑ ڈالو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وَمَا كَسْرَتُهَا، وہ ٹوٹے گی کیسے؟ فرمایا كَسْرَتُهَا الطلاق، طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ یاد رکھیے طلاق ابغض المباح ہے، جتنی چیزیں جائز ہیں ان میں سب سے بدترین چیز طلاق ہے۔ طلاق کی وجہ سے عرش الہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج دھڑلے سے نوجوان وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے، علماء کرام موجود ہیں، ان سے پوچھئے، یہ گناہ ہے، اللہ کی معصیت ہے۔ ایک مجلس میں مسند طبرانی کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آدمی آیا،
بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تمتما اٹھا، غصے سے آپ کا چہرہ تمتمانے لگا۔ صحابہ نے بھانپ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس اللہ کے دشمن کی گردن نہ اڑا دیں؟ معلوم ہوا کہ طلاقی جس طرح شرابی کبابی ہوتا ہے اسی طرح طلاقی ہوتا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے، یہ استحقاق تھا۔ لیکن قربان جائیے نبی رحمت پہ کہ آپ نے اس سے منع تو کیا، لیکن یہ ہے کہ اس عمل کی مذمت بھی فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو مذاق نہ بنوائیے۔ اس طلاق کی وجہ سے اتنے اعتراضات ہوتے ہیں جبکہ اسلام کا سسٹم بہت واضح ہے۔ یہاں پہ خوبصورتی کے، عام حالات کے، محبت کے احکام بھی ہیں، تو غضبناکی کے، آپس میں جب شقاق پیدا ہو جائے، آپس میں جب نفرتیں قائم ہو جائیں تو اس کے بھی احکام ہیں۔ طلاق ایک مجبوری ہے، طلاق ایک ضرورت ہے، طلاق ترجیح نہیں ہے، ترجیح محبت ہے، ترجیح الفت ہے، ترجیح وہ حکم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں، اور پھر فرمایا کہ یہ کوئی صرف سدھانت نہیں ہے، اصول نہیں ہے، بلکہ یہ پریکٹیکلی چیز ہے۔ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے محبت کرنے والا ہوں، میں اپنی بیویوں کے حق میں سب سے بہتر ہوں۔ بزرگوں یہ رشتہ ہے، اس کی مضبوطی ہوگی، مضبوطی کے لیے ہر ایک کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شوہر کو، سسر کو، ساس کو، نند کو، بہنوں کو، یہ تمام افراد جب سمجھیں گے کہ اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو انشاءاللہ محبت اور الفت کا ماحول قائم ہوگا۔ لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، جلیل آسان نہیں۔ تعمیر کرنا گھر محبت کا یہ ان کا کام ہے جو زندگی برباد کرتے ہیں، لیکن یہ زندگی برباد کرنا نہیں ہے، یہ قربانیوں سے زندگی آباد ہوتی۔ بزرگوں آئیے اس مجلس میں ہم عہد کریں کہ نکاح کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اللہ کی نگہبانی کا، ہم اس کا احساس رکھیں گے، اللہ سے ڈریں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، ہر حق والے کے حق کو ادا کریں گے۔ آج ماحول کیا بن گیا ہے، ہر شخص دوسرے سے حق ماننا جانتا ہے، خود حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حق دینے والے بنو۔ لَتَؤُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا میں نہیں کرو گے تو آخرت میں کرنا پڑے گا، لیکن تمہیں تو ادا کرنا پڑے گا۔ بزرگوں ایک تو بات یہ ہوئی، اور اسی ضمن میں یہ بات کہ اللہ رب العالمین نے 3 آیات کریمہ قرآن کریم کی پڑھی گئی۔ پہلی آیت سورہ نساء کی، دوسری آیت سورہ آل عمران کی، اور تیسری آیت سورہ احزاب کی۔ ان تینوں آیتوں کی شروعات اللہ کے سے ڈرنے کے حکم کے ساتھ۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا یہ ہماری تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ التقوی ملاک الحسنات، تقوی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ جب تقوی والا، پرہیزگاری والا سماج بنے گا تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ یہ نکاح مسنون الحمدللہ بغیر کسی دھوم دھام کے سادگی کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ میرے بھائیوں آج کی مجلس میں عہد کریں کہ انشاءاللہ نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے، دھوم دھام کے ساتھ نہیں کریں گے۔ مسجد میں نکاح کا انعقاد کریں گے، بیویوں کے مہردین کو ادا کریں گے، بہنوں کو ان کی جائیداد میں جو حصہ ہے وہ عطا کریں گے۔ یہ تمام چیزیں ہوں گی، عدل کا ماحول ہوگا، اسلام جو عادلانہ نظام کی تعلیم دیتا ہے اس کی پیروی ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اور بہت سارے مشکلات کا حل خود بخود ہوگا۔ ہماری معاشی پسماندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہماری شادیاں ہیں، جس میں لاکھوں روپے پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹے نام و نمود کے لیے، صرف انا کی تسکین کے لیے، سماج کے کچھ بے غیرت لوگوں کی تسکین کے لیے لاکھوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنت اور شریعت کے مطابق نکاح کے مقدس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ایجاب و قبول کا یہ عمل جو انجام پانے جا رہا ہے، اس کی تفصیلات، نوشے میاں کا نام ہے محمد عمران عرف گڈو، یہ محمد اختر صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور دلہن ہیں سلمہ پروین عرف سالمین، یہ محمد شمیم صاحب کی بچی ہیں، یہ پپرول کی رہنے والی ہیں اور نوشے مولانا باغ پپرول کے رہنے والے ہیں۔ اس کے دو خاص گواہ ہیں جناب محمد ارشد صاحب، کون ہیں ماشاءاللہ، اور دوسرے ہیں سید اختیار صاحب۔ آپ اپنے عمران صاحب اپنے دونوں گواہ کو پہچان لیں، اور وکالت ہے مفتی نعمت اللہ صاحب، انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، اور مہردین ہے 5100 روپے مہر معجل، گویا کہ اس کی ادائیگی ہو گئی ہے، ادائیگی ہو گئی ہے جی الحمدللہ۔ میں مفتی محمد خالد حسین قاسمی، صدر جمعیت علماء بیگو سرائے، مدرسہ بدرالاسلام بیگو سرائے، بحیثیت وکیل کے عزیزہ سلمہ پروین عرف سالمین کا نکاح بموجودگی دو خاص گواہ جناب محمد ارشد صاحب، گواہ دوم سید اختیار صاحب، بوکالت مفتی نعمت اللہ صاحب، بعوض 5100 روپے مہر معجل کے آپ کی زوجیت میں دیا اور آپ سے نکاح کرایا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم بارک اللہ فیک وبارک اللہ لک وجمع بینکما بالخیر۔ اے اللہ، ابھی جو نکاح مسنون منعقد ہوا ہے، اے اللہ اس نکاح کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس نکاح میں برکت عطا فرما، اے اللہ خیر عطا فرما، اے اللہ میاں بیوی کے درمیان محبت قائم فرما، الفت کا رشتہ قائم فرما، اے اللہ اس نکاح کو دو خاندانوں کے جڑنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ سنت و شریعت کی پابندی کے ساتھ نکاح کے مقدس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔